حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو جب یہ بات جانوروں کو پتہ چلی تو جانور کا جھنڈ زیارت آدم علیہ السلام کے لیے آتے، حضرت آدم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے اور وہ پھر چلے جاتے۔ اسی بیچ ہرنوں کا ایک ڈاڑ بھی آیا، ایک جھنڈ آیا بابا آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ بابا آدم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور شفقت سے ان کے پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ ان کی پیٹھ پر رکھنا تھا کہ نافع کستوری کی خوشبو ان ہرنوں سے آنے لگی اور یہاں تک کہ پورا جنگل مہک گیا اس خوشبو سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ ان کی پیٹھ پر جب لگا تو جو خوشبو نکلی تھی اس سے پورا جنگل خوشبودار ہو گیا۔ جب یہ بات دوسرے ہرنوں کو پتہ چلی جو ان کے ہم جنس تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا یہ خوشبو کا راز کیا ہے؟ کا راز یہ ہے کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے دعا بھی کی اور شفقت سے ہمارے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا، تو اسی وجہ سے یہ خوشبو ہم میں پیدا ہو گئی۔ وہ ہرنیں بھی پہنچی آدم علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، ان کے پیٹھ پر بھی آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، لیکن خوشبو ان سے نہیں آئی، ان میں کستوری کی خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ وہ دوڑے چلے آئے ان ہرنوں کے پاس جن سے خوشبو نکل رہی تھی۔ انہوں نے یہ آنے والے ہرنوں نے ان سے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ وہی ہاتھ آدم علیہ السلام نے تمہارے پیٹھ پر بھی رکھا تھا، جو ہاتھ آدم علیہ السلام نے ہمارے پیٹھ پر رکھا، لیکن تمہارے اندر سے تو کستوری کی خوشبو نکل رہی ہے، ہمارے اندر تو کستوری کی خوشبو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو خوشبودار ہرنوں نے ان سے جواب دیا کہ ہم جو گئے تھے تو رضائے الہی کے لیے، بابا آدم کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو ہماری خالص نیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، اور تم گئے تھے خوشبو پانے کے لیے، تو تمہارے خلوص نیت کے فقدان کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں یہ خوشبو پیدا نہیں کی۔ اگر تم بھی رضائے الہی کے لیے جاتے تو تم کو یہ خوشبو مل جاتی، لیکن تم خوشبو پانے کے لیے گئے تھے، رضائے الہی کے لیے نہیں گئے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا جب نیت میں اخلاص ہو، جب نیت میں رضائے الہی شامل ہو تو اللہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، لیکن جب صرف نیت انعام و اکرام کی ہو، رضائے الہی کی نہ ہو، تو بننے والا کام بھی بگڑ جایا کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر کام کرے رضائے الہی کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارا کام بگڑا ہوا بھی بن جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رضائے الہی بڑا ہی قیمتی نقطہ ہے، اس نقطے کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیں، ہر نیک کام رضائے الہی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ واللہ عالم عز و جل ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔